اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑا حکم سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. عمران خان کی فیملی اور وکلا اس وقت باہر آ رہے ہیں. رپورٹ میں کیا انکشافات ہوئے ہیں اور اب عمران خان کے حوالے سے کیا حکم جاری کیا گیا ہے, آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ابھی ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تاکہ ہم تفصیل سے سن سکیں کہ جو ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اس میٹنگ میں سہیل افریدی صاحب تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور میں تھی, اور ہم سلمان صفدر صاحب سے ہم نے تفصیلی عمران خان کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں پوچھا. آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میرا دل ٹوٹ گیا تھا. آج دل ہل گیا تھا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہیں, ہم نے کافی نہیں کیا. ہم نے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا ان کے لیے. سب نے ان کے ساتھ زیادتی کیا ہے. جو میں سن کے آ رہی ہوں ان کی آنکھ کے بارے میں, یہ کیا نام ہے, غفور, اس کا عبدالغفور انجم, یہ نام یاد رکھیں. 3 مہینے سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے ایک آنکھ میں. 3 مہینے پہلے سے وہ نہ ان کا علاج کروا رہا تھا, نہ کرنے کی کوشش کی بھی اس نے. ڈاکٹر تک نہیں بلایا, 2 ہفتے تک بالکل ان کی نظر بند تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا. اور یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اگر کہیں کہ خالی یہ عبدالغفور انجم کی ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس جیل میں, حالانکہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس عبدالغفور انجم کے خلاف کارروائی, کیس ڈالو کرمنل نیگلیجنس کا, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں 10 کیمرے لگے ہوئے ہوں اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی نظر جا رہی ہے. یہ دیکھ رہے تھے 2 ہفتے سے کہ اس کی آنکھ بند ہو گئی ہے. یہ دیکھ رہے تھے, ان کے پاس 10 کیمرے وہاں لگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری 3 مہینے سے طبیعت خراب ہو رہی تھی. 3 مہینے سے انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا. انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان کی نظر خراب ہو جائے. یہ آپ لوگوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے عمران خان کو جیل میں, اور ہم لوگ باہر بیٹھ کے اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے. اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اگر ان لوگوں کی جرت ہے, یہ جرت ہے ان سب کی کہ یہ عمران خان کی نظر ختم کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو اسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, یہ ساری ذمہ داری آج عمران خان جیل میں اس لیے ہے کیونکہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے. آج عمران خان اگر عدلیہ آزاد ہوتی, اگر ان کو انصاف مل رہا ہوتا, تو آج عمران خان اول تو جیل میں ہی نہ ہوتے. اگر جیل میں ہیں تو جب عمران خان کا القادر کا کیس 1 سال پہلے ہم ہائی کورٹ میں لے کر گئے تھے, اور انہوں نے انتظار کیا کہ جب تک یہ جج ڈوگر کی تعیناتی نہ ہو جائے یہ کیس کسی کے سامنے نہ جائے. جب انہوں نے ان کے سامنے, ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے عدالت ہی بند کر دی, انصاف دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کیس ہی نہیں لگنے دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ کیس لگ گیا ان کے نام پہ آ جائے گا کہ انہوں نے انصاف نہیں دیا تھا, تو وہ کیس ہی نہیں لگنے دے رہے. القادر میں عمران خان اس وقت قید میں ہے, اور بشرا بی بی, اور دوسرا جو کیس ہے وہ ہے توشہ خانہ 2. توشہ خانہ 2 کے لیے کل میں عدالت میں کھڑی ATC کورٹ میں, جج امجد کے کورٹ میں دوبارہ اپیل کر رہی ہوں کہ جج صاحب عمران خان کے وکالت نامے سائن کروا دیں. وہاں جیل والے کس کی جرت ہے کہ عدالت کا, جج کا, وہ سن ہی نہیں رہے کہ وکالت نامے سائن کر دیں. دیکھیں, انہوں نے جو یہ کیا ہے, کیا ہم پاکستان میں ہم سب کو قبول ہے کہ ایک انسان جو پاکستان کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے اس کو جان کے اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہو؟ جج صاحب نے آج آرڈر دیا ہے, چیف جسٹس نے, کہ 16 سے پہلے عمران خان کا علاج ہونا چاہیے. اور ہم بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج, ہم نے اس اپلیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 جو اسپیشلسٹ ہیں, شفا انٹرنیشنل میں ہوگا ان کا علاج, اور ان کے اپنے معالج ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ہوگا. یہ اب 2 دن ہیں ان کے پاس, 2 دن ہیں ان کے پاس کہ یہ عمران خان کا بہتر ہے کہ یہ علاج کروا لیں. لیکن یاد رکھیں پاکستانیوں, یہ معافی اس انجم کو بھی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں مجبور تھا, کیونکہ یہاں سب مجبور ہیں, سارا ملک مجبور نہیں ہے, ہم مجبور نہیں ہیں. اور اگر اتنی اچھی طرح اگر ہم اب چلیں, اور ہم نے بہت احتیاط سے, بہت محتاط ہو کے چلیں, ہمارے اوپر ساروں کے اوپر کیسز, ہزاروں لوگوں کے اوپر کیسز کیا بنے ہوئے, گاڑیاں جلا دی, بندے مار دیے, یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے نا پہلے سے. یہ بنے ہوئے کیسز, جھوٹے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. بس بہت ہو گیا, پاکستانیوں کو اب انصاف چاہیے, ہم سب کو انصاف چاہیے. لیکن عمران خان کو آپ صرف
علاج نہیں کرائیں گے اب عمران خان کے آپ کیسز سنیں گے اور آپ عمران خان کو رہا کریں گے. یہ جب عمران خان کو یہ اب الٹیمیٹم ہم دے رہے ہیں, ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ بس بہت ہوگی اس تماشے کی. آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ کام کریں اپنا. ان کو ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ تنخواہیں مل رہی ہیں, مراد مل رہی ہے, سیکیورٹی مل رہی ہے. اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنی یہ عدالتوں کو فارغ کر دیں. یہ پاکستان کی عدالتیں آپ کی ذاتی عدالتیں نہیں ہیں, یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے بنی تھیں. آج کل عدالتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, اندر ہی کوئی نہیں جا سکتا. دنیا میں کون سی عدالت میں کوئی بھی چل کے جا سکتا ہے جج کے سامنے؟ یہاں پہ 400 سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں, عام آدمی تو اندر گھس ہی نہیں سکتا. یہاں پہ تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون اندر آئے گا کون اندر جائے. آپ قلعوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے, آپ کھولیں گے عدالتیں ساری. دیں انصاف پاکستانیوں کو. ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, ہم کیوں ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے؟ آپ اس وقت عدالتیں کھولیں, آپ اپنا کام کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستانی, کیوں ہمیں انصاف چاہیے. لیکن یہ نہیں اب ہمیں قبول کہ آپ یہ بلڈنگ عدالت نہیں ہوتی ہے جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں. یہ جو بلڈنگوں کا آپ محفوظ کر رہے ہیں اور اتنی سیکیورٹی ڈال دیں, یہ عدالت نہیں ہوتی. عدالت انسان ہوتے ہیں جو انصاف دیتے ہیں. آپ ہائی کورٹ کھولیں اور انصاف دیں. ڈر کے اندر بیٹھ گئے, وہ جج ڈوگر ڈر جاتا ہے. بندے آ گئے, ایم این ایز, ایم پی ایز, لا میکرز آتے ہیں, ان کو نہیں اندر گھسنے دے رہے. یہ کون ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہمارے ٹیکس پیئر کے اوپر؟ کون ہوتا ہے جج ڈوگر کہ عدالت بند کر دیں؟ ہم آج شکر گزار ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے انسانیت دکھائی. ان کو پتہ تھا, میرے خیال میں سارے گھبرائے ہوئے تھے, ان کو پتہ تھا عمران خان کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں. ان کی بینائی اس وقت انہوں نے بتایا کہ میری 10-15% ہے اس وقت. ان کی آنکھ ضائع کیا, ان کا بال بھی ان کو آپ چھیڑیں گے. لیکن پھر آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئے گی. یہ نہ آپ سوچنا کہ اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں, معاف کر دیتے ہیں. معافی نہیں ہے. اس کے بعد کون یہاں سے بچ کے نکلے گا؟ آپ عمران خان کو انصاف دیں. ہم آپ سے کوئی اپیل نہیں کر رہے. اور یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے سب نے سوشل میڈیا پہ, بند کریں اس کو. یہ جو ساری ڈسٹریکشنز لگائی ہوئی ہیں آپ کے سرکاری والوں نے کہ جی عمران خان کی یہ ڈیل ہو رہی ہے اور بنی گالا شفٹ کرنے لگے ہیں ہاؤس اریسٹ میں. عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا ہے میں مر جاؤں گا جیل میں لیکن میں اس فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. اب اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں. 30 سال انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے جس کو یہ تحریک انصاف کہتے ہیں. 30 سال عمران نے انصاف کے لیے جنگ لڑی ہے, ججز کے لیے جنگ لڑی ہے, عدلیہ کے لیے جنگ لڑی ہے. اور آج یہی عدلیہ ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے جس کے لیے عمران خان جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی آزادی کے لیے جنگ لڑے. یہ آزاد ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. اس لیے کوئی ہاؤس اریسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت. آپ عمران خان کو انصاف دیں, عمران خان کے کیسز سنیں اور عمران خان کو انصاف دے کے آزاد کریں جس کے لیے عمران خان جس وجہ سے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں. اب میں سلمان راجہ صاحب بتائیں گے کہ وہ اس کا لائے عمل کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد سہیل افریدی اپنا لائے عمل بتائیں گے. جی بہت شکریہ. اب بیچ میں دیکھیں, آج یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد جو سلمان صفدر صاحب نے مرتب کی ہے, جذبات پر قابو رکھنا ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ بات ایک قانونی پیرائی میں کروں, اگرچہ یہ بات قانون سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. عمران خان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے. اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے. یہ نام ہم نہیں بھولیں گے. مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا, خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں. نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی. یہ تکلیف بڑھتی گئی اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی, ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے, مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتے ہیں, معمولی اگر خارش ہو تو. ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے. جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا, اس کو نہیں بلایا گیا. جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی. ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی. اس کے بعد جب صورتحال اور بگڑی تو غفور انجم کو 16 جنوری کو تبدیل کیا گیا. اس کے بعد جو نیا ایڈمنسٹریٹر آیا اس نے بھی 10 دن ضائع کیے اور 26 جنوری کو ڈاکٹر بلایا گیا پمز ہسپتال سے, ڈاکٹر عارف, جنہوں نے آ کر جب ان کی آنکھ کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ ان کو فی الفور ہسپتال لے کر جایا جائے. وہاں ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ لگایا گیا. جو لفظ یا استعمال کیا گیا ہے اوکلوژن آف دی ریٹنا. یہ اوکلوژن کی جو بھی بیماری سامنے آئی اس کے حوالے سے ایک ٹیکہ لگا جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 10 سے 15% بینائی اس حد تک واپس آئی ہے کہ اس آنکھ سے اگر وہ دیکھیں تو ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے, لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی. یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک صورتحال ہے. اور دوسری آنکھ کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے. خان صاحب کس
طبی صورتحال سے اس وقت متاثر ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ان کا مکمل طبی معائنہ ہو, اور طبی معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جن پہ خان صاحب کو اعتماد ہے, جن پر ہمیں اعتماد ہے, خان کے خاندان کو اعتماد ہے, اور پاکستانی قوم کو اعتماد ہوگا. بالکل یہ صورتحال جو اس وقت جاری ہے ناقابل قبول ہے. آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 16 تاریخ سے پہلے خان صاحب کا مکمل طبی معائنہ ہو. ان کی آنکھوں کا معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جو اس حوالے سے استطاعت رکھتے ہیں, اسپیشلٹی رکھتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پمس ہسپتال میں ریٹنا کے حوالے سے اسپیشلٹی رکھنے والا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں 2 ڈاکٹر صاحبان ہیں جو یہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں. جان بوجھ کر خان صاحب کو اب تک ان کے سامنے نہیں لے کر گئے, ان کو معائنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ جو جرم خان صاحب کے خلاف ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں, سب کے نام سامنے آئیں گے, ہم کسی پہ پردہ نہیں ڈالیں گے. ایک نام خان صاحب نے خود دے دیا, انہوں نے نشاندہی کر دی ہے اپنے مجرم کی, عبدالغفور انجم. اس کے خلاف فی الفور مقدمہ دائر کیا جائے گا. لیکن جیسا کہ عظمیٰ آپا نے کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی, علیمہ آپا نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس تمام عمل میں شامل ہے. کیوں خان صاحب کے مقدموں کی سنوائی نہیں ہوئی؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ہم بار بار وہاں درخواستیں دیتے ہیں, بار بار پارلیمنٹیرین وہاں جاتے ہیں, بار بار سلمان صفدر جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, چیف جسٹس کے کمرے تک جاتے ہیں, ہمیں موڑ دیا جاتا ہے. اور اس دوران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے آ گیا ہے. اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی ایک آنکھ جو ہے اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے. ان کی پوری صحت کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے. تو ہم یقیناً واپس عدالت جائیں گے. خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت جاؤ. ہم ان عدالتوں کو چھوڑیں گے نہیں. جو ان عدالتوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس جرم کا حساب یہ قوم لے گی, تاریخ لے گی. خان صاحب کے مقدمات کو فی الفور لگایا جائے. ان کا مقدمہ القادر کا جو ایک لغو کیس ہے, جھوٹا ان کے اوپر الزام ہے, 1 پیسے کا خان صاحب یا بشرا بی بی کو فائدہ نہیں ہوا. ایک جھوٹے مقدمے میں 1 سال سے ان کی درخواست سنی نہیں جا رہی, ان کی اپیل سنی نہیں جا رہی, سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی جا رہی. اور اسی طرح جو دوسرا مقدمہ جو توشہ خانہ کا ان پہ بنایا گیا اور جس میں سزا دی گئی, اس کے حوالے سے بھی ہم فی الفور یہ تقاضا کریں گے کہ ان کی اپیل سنی جائے. اب یہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ خان صاحب کو اس طرح جیل میں رکھا جائے. ان کا حق ہے, آزادی ان کا حق ہے. وہ اس قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کو آزادی ملے گی اور یہ قوم اب ان کو آزادی دلوائے گی. ہم عدالت کے اندر, عدالت کے باہر خان صاحب کا مقدمہ لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اب پاکستان کی عوام کو یہ مقدمہ لڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم یقیناً درخواستیں فائل کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح خان صاحب کے مقدمات کو نہیں سنا جاتا, کس طرح خان صاحب کو انصاف نہیں دیا جاتا. رہائی خان صاحب کا حق ہے. ایک دن بھی ان کو جیل میں رکھنا خان صاحب کے خلاف, اس قوم کے خلاف جرم ہے. اس جرم کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے. تو مجھے جو حکم ہوا ہے, جو سلمان صفدر صاحب نے مجھے احکامات پہنچائے ہیں, سب پر عمل ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم یہ مقدمہ جیت کر دے گی. ان بند عدالتوں کے تالے کھلیں گے. ان بند عدالتوں کو بھی انصاف دینا پڑے گا. خان صاحب اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس محکوم عدلیہ کو بھی انصاف دینا ہوگا. ہم بار بار آپ کے سامنے پیش ہوں گے, پاکستانی قوم کے سامنے ہم جواب دہ ہیں. بالکل پاکستانی قوم کو حق حاصل ہے کہ ہمارے گریبان تھامیں. خان کے لیے جو کچھ کرنا ہے اگر ہم نہیں کر پائے تو اب مزید کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کسی کی جانب سے بھی. تو یہ مقدمہ ہم نے لڑنا ہے, یہ جد و جہد ہم نے کرنی ہے, اور اب فتح بہت قریب ہے. آپ سب یقین رکھیے کہ یہ قہر کی گھڑی ہے, لیکن یہ ہمارے عزم کو دوبالا کرتی ہے, ہمیں مزید طاقت دیتی ہے. جو تکلیف خان نے اٹھائی ہے اس تکلیف کا ازالہ ہم سب کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے ہی قدم بڑھائیں گے. یہ قوم اب پیچھے نہیں ہٹے گی. افریدی صاحب